ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا، انہوں نے یہ کروایا سب کچھ، اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی اس کو بند کر دیا، اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے، یہ ہے۔ اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، یا انصاف ختم کر دیا ہے، یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان۔ اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں، جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی، یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو۔ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے، ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو، تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے، وہ لڑنے سے بھاگا بھاگا آئے، جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا۔ یہ صرف گیم پلان ہے۔ لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں۔ تو ہم نے جب فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں، پختونخوا اور پنجاب کو، تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ یہ پاکستان کا آئین ہے۔ میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا، اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے، کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے، پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے، ڈرایا دھمکایا، یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز، اور انہوں نے پوری کوشش کی۔ لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا، وہ کامیاب ہو گیا، ہمیں 186 ووٹ مل گئے، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ، ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی۔ اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں، دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہوں گی ایلیگل ہو جائیں گی، وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی۔ اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں، ایک تو یہ جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، یہ خوف زدہ الیکشن سے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے، اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربے استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے، ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے، عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے، اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے، جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے۔ لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ اگر یہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں، پاکستان کے رول آف لا نہیں، یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں، کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے جو
जुलाई को इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शंस पंजाब में, उसके बावजूद हार गए। फिर उसके बाद सारी जमातें एक टिकट पे लड़ी, फिर हार गई, वो जो अगला अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था। तो ये डरे हुए इलेक्शन से, तो ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, मुल्क तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। रोड मैप है कोई नहीं, कोई चीज कंट्रोल में इनके नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि इलेक्शन ना हार जाएं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क बर्बाद हो जाए, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनका पाकिस्तान में स्टेक ही कोई नहीं है। इन्होंने फिर से मैं कह रहा हूं, ये फिर बाहर भागेंगे। लेकिन इस जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उन सबको तो सोचना चाहिए ना कि हम किधर जा रहे हैं, और उनको फिक्र करनी चाहिए, हम सबको फिक्र करनी चाहिए कि अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। और अगर जिस तरह मायशत तबाह होती जा रही है,